عطاؤل ہاشم آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرہ بھر اہمیت نہ دی۔ عطاؤل ہاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، سراپا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بے تاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تخریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازم تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا زہر مار دیا۔ اس نے عطاؤل ہاشم سے بہت سی باتیں پوچھی جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں رہی تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ عطاؤل ہاشم نے کہا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، کل صبح تمہیں اپنے سالار اعلیٰ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جو ہمارے قانون میں لکھا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں۔ لڑکی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ عطاؤل ہاشم نے کہا، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا سکتا ہوں، بیوی نہیں، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں مجبور ہو، تم میری پناہ میں بھی ہو اور میری قید میں بھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرنگے میں لیٹا ہوا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطاؤل ہاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ عطاؤل ہاشم کو چکمہ دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا، کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چوغے میں کہیں سی رکھی تھی، وہاں سے نکال کر اس نے اپنے سپاہیوں کو پلا دی۔ وہ چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے، اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھاگنے کے جتن کر رہے تھے۔ نے دیکھا کہ لڑکی عطاؤل ہاشم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر گزر گئی ہے، تو وہ سمجھا کہ لڑکی اس مسلمان کمانڈر کو دور نہیں لے جا سکی، لہٰذا اس شخص کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ واپس گیا اور سوئے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کی کمان اور ترکش میں 3-4 تیر لے آیا۔ راستے میں چند فٹ اونچی جگہ تھی جس کی اوٹ میں وہ عطاؤل ہاشم کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس لیے بھی نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس کی طرف عطاؤل ہاشم کی پیٹھ تھی۔ لڑکی کا منہ ادھر ہی تھا، لیکن وہ اپنے آدمی کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ آدمی تیر کمان لے کر آیا تو لڑکی کو چاندنی میں اس کا سر اور کندھے نظر آئے، پھر اسے کمان نظر آئی۔ عطاؤل ہاشم اپنی موت سے بے خبر تھا۔ اس کا خنجر نیام میں پڑا ہوا تھا اور نیام قریب ہی رکھی تھی۔ لڑکی نے نیام اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ عطاؤل ہاشم جھپٹ کر اس سے خنجر چھیننے ہی لگا تو لڑکی نے نہایت تیزی سے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے آدمی کی طرف پوری طاقت سے خنجر پھینکا۔ فاصلہ چند گز کا تھا۔ ادھر سے آہ کی آواز سنائی دی۔ خنجر سوڈانی کی شہرگ میں اتر گیا تھا اور اس نے زخمی ہوتے ہی تیر چلا دیا تھا۔ نشانہ چوک جانا ضروری تھا۔ تیر کا زناٹا عطاؤل ہاشم کے قریب کے گزرا اور دھک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ تیر لڑکی کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس طرف گیا جس طرف خنجر گیا اور تیر آیا تھا۔ وہاں سوڈانی اپنی شہرگ سے خنجر نکال رہا تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا اور اٹھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ حملہ کرے گا، عطاؤل ہاشم نے اچھل کر اس کے پہلو میں دونوں پاؤں جوڑ کر مارے۔ سوڈانی دور جا پڑا۔ عطاؤل ہاشم بھی گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے عطاؤل ہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کراہتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کے عوض اپنے خدا سے کہنا کہ میری روح کو اپنی پناہ لے لے۔ میرے جسم کی طرح میری روح بھی ان صحراؤں میں نہ بھٹکتی رہے۔ میری عمر گناہوں میں گزری ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ خدا اس ایک نیکی کے بدلے میرے سارے گناہ بخش دے گا۔ میرے سر پر اس کی طرح ہاتھ پھیرو
جس طرح اپنی بیٹی کے سر پر پھیرا کرتے ہو۔ عطاء ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اللہ تیرے گناہ بخش دے، تجھ سے گناہ کروائے گئے ہیں، تو بے گناہ ہے، تجھے کسی نے نیکی کی روشنی دکھائی ہی نہیں۔ لڑکی نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے عطاء ہاشم کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑی تیزی سے بولنے لگی۔ اس نے کہا، یہاں سے 3 کوس دور سوڈانیوں کا ایک اڈا ہے، وہ لوگ آپ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور غور سے سنو، آپ کی فوج اتنی زیادہ پھیل چکی گئی ہے کہ اس کی قسمت میں اب موت یا قید ہے۔ آپ کے ہر ایک کمانڈر اور ہر ایک ٹولی کے پیچھے مجھ جیسی لڑکیاں یا مرد لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کے 4 کمانڈروں کو پھانس کر ختم کرا چکی ہوں۔ مصر کی فکر کرو، صلیبیوں نے وہاں بڑے ہی خطرناک اور خوبصورت جال بچھا دیے ہیں۔ آپ کی قوم اور فوج میں ایسے مسلمان حاکم موجود ہیں جو صلیبیوں کے تنخواہ دار جاسوس اور ان کے وفادار ہیں۔ انہیں مجھ جیسی لڑکیاں اور بے پناہ دولت دی جا رہی ہے۔ مصر کو بچاؤ، سوڈان سے نکل جاؤ، اپنے غداروں کو پکڑو۔ میں کسی کا نام نہیں جانتی، جو معلوم تھا بتا دیا ہے۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے بیٹی کہا ہے، آپ نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے۔ میں اس کا معاوضہ یہی دے سکتی ہوں کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کر دوں۔ اپنے بکھرے ہوئے دستے کو اکٹھا کر لو اور حملہ روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2-3 دنوں میں آپ پر حملہ ہوگا۔ فاطمیوں اور فدائیوں سے بچو۔ انہوں نے مصر میں بہت سے ایسے حاکموں کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ہے جو صلاح الدین ایوبی اور اپنی قوم کے وفادار ہے۔ لڑکی کی آواز ڈوبتی اور رکتی گئی اور ایک لمبے سانس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو عطاء ہاشم دونوں لاشوں اور زندہ لڑکی کو ساتھ لے کر تقی الدین کے پاس چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا اور لڑکی کی آخری باتیں بھی سنائی۔ تقی الدین پہلے ہی پریشان تھا، وہ سرپٹا اٹھا۔ اس نے کہا، اپنے بھائی کی اجازت اور ہدایت کے بغیر میں پسپا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے ایک ذمہ دار ذہین کمانڈر کو کرک بھیجا ہے، اس کی واپسی تک ثابت قدم رہو۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کی بیان کی ہوئی جنگی صورتحال پر غور کیا تو اپنے مشیروں کو بلا کر انہیں بھی تفصیل سنائی۔ اس نے کہا، بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر کے پیچھے ہٹنا آسان کام نہیں، دشمن انہیں یکجا نہیں ہونے دے گا۔ پسپائی سے اس فوج کے جذبے پر بھی برا اثر پڑے گا جو مصر میں ہے اور جو یہاں میرے ساتھ ہے، اور قوم کا دل ٹوٹ جائے گا، مگر حقائق کے فرار ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو فریب دینا بھی خطرناک ہے۔ حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ تقی الدین اپنی فوج کو واپس لے آئے۔ ہم اسے کمک نہیں دے سکتے، ہم کرک کا محاصرہ اٹھا کر اس کی مدد نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بڑی ہی قیمتی فوج ضائع ہو رہی ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، یہ ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں سوڈان کی جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قائدین اور حکام کی غلط فہمیوں سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ ہمیں قوم کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ سوڈان میں ہماری ناکامی کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں ہوتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، بلا شبہ یہ میرے بھائی کی غلطی ہے، اور میری غلطی بھی یہ ہے کہ میں نے تقی الدین کو اجازت دی تھی کہ حالات کے مطابق وہ جو کارروائی مناسب سمجھے مجھ سے پوچھے بغیر گزرے۔ اس نے اتنی بڑی کارروائی حقائق کا جائزہ لیے بغیر کر دی اور اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی اور اپنے بھائی کی لغزشوں کو اپنے قوم سے اور نور الدین جنگی سے چھپاؤں گا نہیں۔ میں تاریخ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اپنے کاغذات میں تحریر کراؤں گا کہ اس شکست کی ذمہ دار فوج نہیں، ہم تھے، ورنہ ہماری تاریخ کو آنے والے حکمراں ہمیشہ دھوکے دیں گے۔ سلطنت اسلامیہ کے آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لغزشوں پر پردہ ڈال کر بے گناہوں کو تاریخ میں ذلیل نہ کرے۔ یہ ایسی غلطی اور ایسا فریب ہے جو کرۂ ارض پر اسلام کو پھیلنے کی بجائے سکڑنے پر مجبور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا چہرہ لال ہو گیا، اس کی آواز کانپنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زبان سے پسپائی کا لفظ کہنا نہیں چاہتا۔ وہ کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی ہی مشکل حالات میں جنگیں لڑی تھی، مگر اب حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تقی الدین کے بھیجے ہوئے کمانڈر سے کہا، تقی الدین سے کہنا کہ اپنے دستوں کو سمیٹو اور انہیں تھوڑی تھوڑی نفری میں پیچھے بھیج دو۔ جہاں دشمن تعاقب میں آئے وہاں جم کر لڑو، اور اس انداز سے لڑو کہ دشمن تمہارے تعاقب میں مصر میں داخل ہونا ہو جائے۔
दस्ते जो मिस्र में पहुंच जाए उन्हें इकट्ठा करने का हुक्म दो ताकि मिस्र पर दुश्मन हमला करे तो इसे रोक सको। महफूज पसपाई के लिए छापामारों को इस्तेमाल करो। किसी दस्ते को दुश्मन के घेरे में छोड़ कर न आना। मैं पसपाई बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं ये खबर बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि तुम्हारे किसी दस्ते ने हथियार डाल दिए हैं। पसपाई आसान नहीं होती। पेश कदमी की निस्बत महफूज और बाइज्जत पसपाई बहुत मुश्किल है। हालात पर नजर रखना, तेज रफ्तार कासिद की एक फौज अपने साथ रखना। मैं तहरीरी पैगाम नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि खतरा है कि तुम्हारा कासिद रास्ते में पकड़ा गया तो दुश्मन को मालूम हो जाएगा कि तुम पसपा हो रहे हो। सुल्तान अय्यूबी ने कासिद कमांडर को बहुत सी हिदायत दी और उसे रुखसत कर दिया। इसके घोड़े के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी कि जाहिदान खेमे में दाखिल हुआ और कहा कि काहिरा से एक कासिद आया है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे अंदर बुला लिया। वह इंटेलिजेंस का ओहदेदार था। वह मिस्र के अंदरूनी हालात के मुतालिक हौसला शिकन खबर लाया था। उसने बताया कि वहाँ दुश्मन की तखरीबकारी बढ़ती जा रही है। अली बिन सुफियान अपने पूरे महकमे के साथ शबो रोज मसरूफ रहता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फौजी बगावत का खतरा पैदा हो गया है। सुल्तान अय्यूबी के चेहरे का रंग एक बार तो उड़ ही गया। अगर सिर्फ मिस्र का गम होता तो वह परवाह न करता। उसने मिस्र को बड़े ही खतरनाक हालात से बचाया था। सलीबियों और फातमियों की तखरीबकारी की बड़ी ही कारी ज़रबे बेकार की थी। समुद्र की तरफ से सलीबियों का बड़ा ही शदीद हमला रोका था। खलीफा तक को माजूल करके नताइज का सामना दिलेरी और कामयाबी से किया था, मगर अब कर्क को मुहासरे में लेकर वे वहाँ बजोला हो गया था। वहाँ उसके गैर हाजिरी मैदान जंग का पासा उसके खिलाफ पलट सकती थी। कर्क के मुहासरे के अलावा उसने किले के बाहर सलीबियों की फौज को घेरे में ले रखा था। ये फौज घेरा तोड़ने की कोशिश में हमले किए जा रही थी। वहाँ खुरेज जंग लड़ी जा रही थी। सुल्तान अय्यूबी अपने खुलूसी चालों से दुश्मन के लिए आफत बना हुआ था। जंग इसकी निगरानी के बगैर नहीं लड़ी जा सकती थी। उधर सूडान की सूरत हाल ने भी मिस्र को खतरे में डाल दिया था। ये एक इजाफी मसला पैदा हो गया था। सुल्तान अय्यूबी को ये खतरा नजर आ रहा था कि तकीउद्दीन ने भागने के अंदाज से पसपाई की तो दुश्मन की फौज इसकी फौज को वहीं खत्म कर देगी और सीधी मिस्र में दाखिल हो जाएगी। मिस्र में जो फौज थी वह हमला रोकने के लिए काफी नहीं थी। उधर कर्क के मुहासरे की कामयाबी या जल्दी कामयाबी मखदोश नजर आ रही थी। दोनों मुहाजों की कैफियत में मिस्र में बगावत के खतरे की खबर ऐसी चोट थी जिसने सुल्तान अय्यूबी के पांव हिला दिए। वह कुछ देर सर झुकाए हुए खेमे में टहलता रहा। फिर उसने कहा, मैं सलीबियों की तमाम तर फौज का मुकाबला कर सकता हूँ, उस फौज का भी जो उन्होंने यूरोप में जमा कर रखी है, मगर मेरी कौम के ये चंद गद्दार मुझे शिकस्त दे रहे हैं। कुफार के ये हवारी अपने आप को मुसलमान क्यों कहलाते हैं? वे गालिबन जानते हैं कि उन्होंने मजहब तब्दील कर लिया तो ईसाई उन्हें ये कहकर धुतकार देंगे कि तुम गद्दार हो, ईमान फरोश हो, अपने मजहब में रहो, हमसे उजरत लो और अपनी कौम से गद्दारी करो। वह खामोश हो गया। उसके खेमे में जो अफराद मौजूद थे वे भी खामोश थे। सुल्तान अय्यूबी ने सबको बारी बारी देखा और कहा, खुदा हमसे बड़ा ही सख्त इम्तिहान लेना चाहता है। अगर हम साबित कदम रहे तो हम खुदा के हुजूर सुर्खू होंगे। उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये बात कह दी, लेकिन इसका चेहरा बता रहा था कि उस पर घबराहट तारी है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान अय्यूबी को इतना ही बताया गया था कि मिस्र में बगावत का खतरा है और सलीबियों की तखरीबकारी बढ़ती जा रही है। उसे तफसीलात नहीं बताई गई थी। तफसीलात बड़ी ही खौफनाक थी। तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया तो चंद दिन बाद उसने रसद मांगी। कासिद ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा रसद फौरन भेज दी जाए, मगर 2 रोज तक इंतजाम नहीं किया गया। जो हाकिम रसद की फराहमी और तरसील का जिम्मेदार था उससे बाज पर्स हुई तो उसने ये एतराज किया कि बेक वक्त 2 मुहाज खोल दिए गए हैं। 2 मुहाफिजों को रसद कहाँ से दी जा सकती है? एक ही तरीका है कि मिस्र में जो फौज है उसे भूखा रखा जाए, बाजार से सारा अनाज उठाकर काहिरा के बाशिंदों के लिए कहत पैदा किया जाए और मुहाजों का पेट भरा जाए। ये एक आला रुतबे का हाकिम था, मुसलमान था और सुल्तान अय्यूबी के मुसाहिबों में से भी था। इसकी नियत पर शक नहीं किया जा सकता था। इसकी बात सच मान ली गई कि अनाज वगैरह की वाकई कमी है।
تاہم اسے کہا گیا کہ جس طرح ہو سکے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کو رسد ضرور پہنچے۔ اس حاکم نے انتظام کر دیا مگر 2 اور دن ضائع کر دیے۔ 5ویں روز رسد کا قافلہ روانہ ہوا۔ یہ اونٹوں کے خچروں کا بڑا ہی لمبا قافلہ تھا۔ مشورہ دیا گیا کہ قافلے کے ساتھ فوج کا ایک گھڑ سوار دستہ حفاظت کے لیے بھیجا جائے۔ اس حاکم نے جو رسد فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا، فوج کا دستہ بھیجنے پر اعتراض کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ تمام راستہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسد حفاظتی دستے کے بغیر بھیج دی گئی۔ روانگی کے 6 روز بعد اطلاع آ گئی کہ رسد راستے میں ہی سوڈان میں دشمن کی گھات میں آ گئی ہے۔ سوڈانی رسد جانوروں کو لے گئے ہیں اور انہوں نے تمام شتربانوں کو قتل کر دیا ہے۔ قاہرہ ہیڈ کوارٹر کے بالائی حکام پریشان ہو گئے۔ رسد کا ضائع ہو جانا کوئی معمولی سی چوٹ نہیں تھی۔ سوڈانی میدانی جنگ میں فوج کی ضرورت کا احساس ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ذمہ دار حاکم سے کہا وہ فوری طور پر اتنی ہی رسد کا انتظام کرے۔ اس نے کہا کہ منڈی میں اناج کی قلت ہو گئی ہے۔ تاجروں سے کہا گیا کہ اناج مہیا کرے۔ تاجروں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے گودام کھول کر دکھا دیے، سب خالی تھے۔ گوشت کے لیے ایک بھی دمبا، بکرا، بیل، گائے یا کوئی اور جانور نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھی پورا راشن نہیں مل رہا، جس سے فوجوں میں بے اطمینانی پھیل رہی ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ دیہات سے مال آ ہی نہیں رہا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ یہ انکشاف جلدی ہو گیا کہ باہر کے لوگ دیہات میں آتے ہیں اور وہ اناج، بکرے وغیرہ منڈی کی نسبت زیادہ دام دے کر خرید لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اناج وغیرہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تب سب کو یاد آیا کہ 3-4 سال قبل سلطان ایوبی نے مصر کی پہلی فوج کو، جس میں سوڈانی باشندوں کی اکثریت تھی، بغاوت کے جرم میں توڑ کر اس کے افسروں اور سپاہیوں کو سرحد کے ساتھ ساتھ قابل کاشت اراضی دے کر کاشتکار بنا دیا تھا۔ وہ لوگ اب مصری حکومت کو اور منڈیوں کو اناج دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ سوڈان پر حملے کا رد عمل تھا۔ یہ انقلاب 6-7 دنوں میں آ گیا تھا۔ اناج کی فراہمی کا کام فوج کو سونپا گیا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ سے تھوڑا سا اناج ہاتھ آیا، جو فوج کی حفاظت میں سوڈان کے محاذ کو روانہ کر دیا گیا۔ بالائی حکام کے لیے رسد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا۔ اس سے پہلے ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ سلطان ایوبی نے رسد مانگ لی تو کیا جواب دیں گے۔ سلطان ایوبی کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ مصر میں اناج کا قحط پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 حکام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدے کا ایک حاکم سلیم الادریس تھا۔ اس دور کی غیر مطبوع تحریروں کے مطابق الادریس اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرے 2 اس سے ایک ہی درجہ کم عہدے کے فوجی یعنی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے۔ رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو دونوں نے الادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے 2 محاذ کھول کر سخت غلطی کی ہے اور تقی الدین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ان 2 شہری حاکموں اور الادریس کے بیچ کیا مکالمہ ہوا، یہ سب آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آفی اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔